کچھ باتیں وہ ہیں کہ جس سے بالکل ہمیں بچنا چاہیے. ہمارا دعوت کا کام ایسا ہے کہ اس میں کچھ باتوں سے بالکل بچنا چاہیے. عربی زبان میں اسے کہتے اشراف، سوال، اسراف اور بلا اجازت کسی کی چیز کا استعمال کرنا. ایک تو اشراف سے بچنا، یعنی دل میں کسی کا مال یا کسی کا کھانا اس طرف ہماری طبیعت نہ چلے، دل میں اس کا خیال نہ آئے. اور دوسرے سوال یعنی مانگنا، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، مانگنے سے بھی بچنا ہے. اور مانگنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو قال سے یعنی زبان سے مانگنا، ایک حال سے، اور تیسرے چال سے. قال، حال اور چال. اب مثالیں اس کی میں نہیں دوں گا کہ حال سے کیسے مانگا جاتا ہے اور چال سے کیسے مانگا جاتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ طریقہ معلوم ہو جائے گا تو کچے لوگ اس سے مانگنا شروع کر دیں گے. جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولتے. مانگنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال کے اندر پیش ہوگا کہ اس کے چہرے کے اوپر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا. ہمارے کام کے اندر مانگنا نہیں، مانگنا ہے لیکن اللہ سے مانگنا ہے، اور چپ کے اللہ سے مانگنا، انسانوں سے نہیں مانگنا. تیسری چیز جو ہے فضول خرچی سے بچنا. جماعتوں میں نکل کر سادگی کی عادت ڈالے، مجاہدے کی عادت ڈالے. جتنی ہماری زندگی کے خرچے مختصر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت بہت بچے گا، ہمارا پیسہ بہت بچے گا، اور ہم دین کے کاموں کے اندر اپنا وقت اور پیسہ لگا سکیں گے. اور جتنا ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے کپڑے، ہمارے مکان، ہماری شادیاں، یہ ساری چیزیں جتنی فضول خرچی پر آئیں گی تو اتنا ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا اور پیسہ بھی ہمارا زیادہ لگے گا. تو ہمارے لیے اللہ کے دین کے کام کے لیے وقت نہیں بچے گا. دین کے کام کے لیے اگر وقت بچتا تو یہ وقت ہم دین کے کام میں لگاتے تو نہ معلوم کتنوں کی اللہ تعالی ہدایت کے دروازے کھول دیتے، تو وہ ہمارے حساب میں ہوتا. اب اس کے بجائے ہم نے ہمارا سارا کا سارا فضول خرچی کے اندر ہم آ گئے تو پھر ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا، اس میں پیسہ بھی زیادہ لگے گا. تو اس لیے جماعتوں میں پھر کر اور زندگی سادی بنانے کی کوشش کرنا، جماعتوں میں پھر کے. اور پھر اس کے بعد جب گھر پر تشریف لائیں تو گھر آنے کے بعد بھی گھر والوں کی زندگی بھی سادگی کی طرف لانا، دھیمے دھیمے سادگی کی طرف لانا. لیکن سادگی کی طرف خود بھی آنا اور گھر والوں کو بھی لانا، وہ دھیمے دھیمے لانا ہے، ایک دم سے نہیں لانا. اگر ایک دم سے تم سادگی کی طرف گھر والوں کو لاؤ گے اور ان کا ذہن نہیں بنا تو پھر آپس ہی کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے کا خطرہ ہے. گھر والی اور بچوں کا ذہن دھیمے دھیمے بناؤ اور دھیمے دھیمے سادگی پر لاؤ، دھیمے دھیمے. اور اگر گھر والے اور تم سارے کے سارے سادگی پر آنے پر تیار ہو گئے تو بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ سادگی کی طرف ذرا دھیمے دھیمے آنا، اس طرح آنا کہ جو تم سے برداشت ہو سکے. کیونکہ اگر ایک دم سے سادگی پر تم آ گئے اور تم سے برداشت نہ ہوا اور طبیعت تمہاری خراب ہو گئی تو پھر کہیں خدا نخواستہ فرض جو ہیں یہ بھی چھوٹ نہ جائے. مطلب کہ جو کی روٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی، اب جو کی روٹی پر سارے گھر والوں کو لائے اور زبردستی لائے، لیکن اب جو کی روٹی کھانے میں یہ ہوا کہ معدے اسے ہضم نہ کر سکے، بیماریاں آ گئی اور پھر آدمی کی فرض بھی جاتی رہی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں سادگی پر آنا، لیکن نیت کرو دھیمے دھیمے آنی شروع کرو.
تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھیمے دھیمے زندگیاں سادہ بنیں گی انشاءاللہ۔ یہ میں اس لیے احتیاط کی بات کہتا ہوں کہ بعض بہت ایک دم سے لانے کے فکر میں ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ پھر بیماریاں آ جاتی ہیں، برداشت ہے نہیں، لیکن پھر اس کا ریئیکشن یہ بھی نہ ہو کہ چلو مولوی صاحب نے تو اپنوں کو چھٹی دے دی ہے تو بھائی جیسے ہیں ویسے ہی رہو، نہ یہ نہیں، چھٹی بالکل نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں مال بہت آیا لیکن اس کے باوجود زندگی بالکل سادہ رہی، جیسی پہلے سادہ تھی مال آنے سے پہلے، مال آنے کے بعد بھی سادہ رہی۔ ہر لائن میں زندگی سادہ رکھی حضرت عمر نے،